فاضل نگینہ، مناظر اسلام، ترجمان مسلک محدثین محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب بیداری کا ثبوت دیں اور خطاب سننے کے لیے ذرا تیار ہو جائیں. ذرا اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر. اور جنہ دا اچھا ہے وہ تے چکو نہ پھر دوجیاں دے تے گلا نہیں. ذرا نعرہ تکبیر. جنہ دا ہے اجے سارے دے آگے نے اچھی ذرا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکھاڑا. ایک نعرہ لانا ہے تسی تا خطاب ہونا ہے. گلی گلی نگر نگر. دو باری ابو بکر کہنا ہے جڑا صدیقیوں بولے گا گلی گلی نگر نگر. مزہ نہیں آیا، سواد نہیں آیا، اکاڑ بھی ہو مزہ نہیں آیا. گلی گلی نگر نگر. گج کے ذرا گلی گلی نگر نگر. گلی گلی نگر نگر. عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت. مناظر اسلام محمد نواز چیمہ صاحب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے رسول نے اور آپ دے ساتھی کفار تے بڑے سخت نے، آپس دے اندر بڑے نرم نے. تسی دیکھو گے نانو رکوع کر دینے، سجدے کر دینے. اللہ پاک دے فضل دی تلاش اندر اور او دی رضا مندی دی تلاش اندر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تسی انہاں دے چہریاں تو پہچانو گے، انہاں دے سجدیاں دے نشانات تو. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انہاں دیاں مثالاں
صحابہ اکرام دیاں مثالاں اللہ پاک نے انجیل وچ بھی بیان فرمائیاں نے، تورات اندر بھی بیان فرمائیاں نے۔ معزز سامعین حضرات، خلیفہ بلا فصل کانفرنس دا نام رکھیا گیا مولانا محمد مشتاق صاحب، مولانا محمد سہیل شاکر صاحب اور بھی رفقا ساتھی جنہ دے اسمائے گرامی تو میں واقف نہیں، اور اہل حدیث یوتھ فورس دے کارکنان بھائی عبدالرزاق مغل صاحب، دیگر احباب ساتھی جنہ نے مل جل کے مشاورت دے نال اے نام پاس کیتا، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے وے۔ اے نام بذات خود تبلیغ ہے۔ کئی کانفرنساں ہوندیاں نے، مثلا اللہ ہی مشکل کشا، وہ تقریراں تے بعد چونیاں نے، اشتہار فلک ساں جدو لگ دیاں نے، وہ اشتہار فلک سی تبلیغ نے۔ امام اعظم محمد الرسول اللہ کانفرنس دا نام، اسی طرح ایک خلیفہ بلا فصل، بڑی اچھی بات ہے اگر دے اندر تھوڑا جا لفظ دو ایڈ کر لے جان، مین لفظ یہی ہوئے خلیفہ بلا فصل، لیکن وہ دے اندر نا لفظ آجے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، تاکہ جتھے جتھے اشتہار لگے ہون سوشل میڈیا تے جان، کئی وہ لوگ جنہ تک کہ بات ہی نہیں پہنچی، بات پہنچے کہ بلا فصل خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ممکن ہے انہوں دے ذہن اندر سوال پیدا ہوئے، اصل اشتہار ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مولانا محمد سہیل شاکر صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے میری نظر ہوتے فلکس دے سے کہنا کہ اصل اشتہار ہے او دے وے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ دا نام ہے۔ علماء اور یوتھ فورس دے جوانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنوں، اللہ تانوں سلامت رکھے، ابو بکر دا نام زندہ رکھن والے اللہ تواڈے ناماں نو، تواڈیاں شاناں نو زندہ رکھے۔ اللہ اکبر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد، زندہ باد۔ گزارشیں کر رہے ہیں ساں کیونکہ کئی ایسے لوگ نے جڑے ساڑیاں کانفرنساں جلسیاں دے اندر کئی وجوہات دی بنا تے حاضری نہیں دیں دے، تشریف نہیں لے آندے، اے نام انہاں تک پہنچے گا، سوال پیدا ہوئے گا، اپنے مجتہدین، ذاکرین، وائزین، مدرسہ پڑھنے والے مقررین نو سوال کرنگے، اے لفظ پڑھے ہے، ممکن تحقیق کری راہ تے آجن، اللہ ہدایت نصیب فرما دے وے۔ تو بڑی اچھی بات، نام ہی تبلیغ ہے۔ تو آئیے عرض کر لگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ پاک ارشاد فرما رہے نے، فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ
اجے ادو پیدا بھی نہیں ہوئے جدو انہاں دا تذکرہ میں تورات تے انجیل وے کر دیتا. تو انہوں یاد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نجران دے دورے تے جاندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہاں دے کل نجران دے پادری بھی آئے نے اتھے اجلاس سے باتاں گلاں باتاں ہوئیاں. حضرت عمر جس ویلے گھوڑے تے بین لگے اس طرح لت ولائی انہاں دا تحمد پیچھے ہٹیا ایتھے ران تے تل نظر آیا تے اسے ویلے نجران دے عیسائیاں دے بڑے بڑے علماء پادری پوپ کہن لگے اس بندے دے بارے اسی گواہی دینے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دے بارے اسی گواہی دینے خلیفہ سچائے کی وجہ کی میں گواہی دیندے ہو کہندے نے اسا اپنیاں کتاباں مذہبی اندر پڑھے آئے محمد کریم دا ایک خلیفہ ایسا ہوئے گا جدی ران تے تل ہوئے گا وہ لوگاں دے فیصلے کرے گا بڑے عدل و انصاف دے نل کرے گا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا اے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دیاں مثالاں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. فرمایا انہ دیاں مثالاں میں تورات اندر بیان کر دیتیاں نے انجیل میں بیان کر دیتیاں نے. پھر کیڑے صحابہ اللہ پاک ارشاد ایک مور مقام تے فرماندے نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. فرمایا اللہ دی رسی نو سارے کھٹ کے مضبوطی نہ پھتام لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے او وقت نو یاد کرو اس اللہ دی نعمت نو یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے تے کر دیتی ہے. فرمایا تسی عرب دے معاشرے دے رہن والے آپس اندر ایک دوسرے دے دشمن سو اللہ پاک نے میرے محمد کریم دی مصاحبت دے نال میرے محمد کریم دی صحبت اختیار کرن دی وجہ تو تواڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی محبت الفت پیدا کر دیتی. تسی سارے اللہ دی نعمت دینا پائی پائی بن گئے. اور دوسرا تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے کڑے صحابہ نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے پیغمبر دے پروانے او صحابہ نے جنہاں نو آپ ضرورتاں ہدیاں نے لیکن دجے نو اپنے آپ تے ترجیح دیندے نے. مشہور واقعہ تساں سنے علماء تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اعلان کر دینے مہمان آگے نے اس طرح کرو کو ساتھی ونڈ کے مہمان لے جو. ابو طلحہ بھی لے آئی کر آخر کر اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ انہاں نو کہندے نے نبی پاک دا مہمان ہے کہندیاں نے کھانا تیر مک گیا بس بچیاں دے حصے دائے. فرماندیاں نے کوئی گل نہیں میں بچیاں نو برابرو کے سلا دینیاں. اس طرح کرو مہمان نو بٹھا چکے کھانا تھوڑا ہے اسی نے کھاندے. میں حضرت ابو طلحہ نے سکیم دیتی کہندے نے جدو کھانے تے بیٹھا گے چونکہ عرب دارے واجے میزبان مہماناں نال بیٹھ کے کھانا کھاندے نے. کہندے نے جدو میں کھانے تے بیٹھا گا دیوا بجا دی چراغ گل کر دیں تاکہ مہمان نو پتہ لگے میں کھا رہا اور مہمان نہ کھاواں گا مہمان رج کے کھا لوے گا. اس طرح اپنے آپ تے ترجیح دیتی نبی پاک دے صحابہ نے. دن چڑھے آتے نبی پاک فرماندے نے ابو طلحہ رات دا مہمان نال معاملہ کی تائی میں ڈر گیا کھانا تھوڑا سی شکایت نہ لگی ہوئے. نہیں ابو طلحہ اللہ پاک نے تیرے بارے قرآن نازل کر دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
سا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایسے نے خود حاجت خود ضرورت لیکن اپنی ضرورت دوسرے نو ترجیح دے رہے نے آنے میرے پیغمبر دے صحابہ اسے واسطے علماء سلف تے خلف کہندے نے علماء حق کہندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو جدوں ویکھنے قرآن چوں ویکھو یا نبی پاک دی حدیث چوں ویکھو جدوں تاریخ اندر جاؤ گے الجھ جاؤ گے تاریخ اندر جاؤ گے الجھ جاؤ گے اس واسطے جدوں بھی صحابہ اکرام نو ویکھنا میرے پیغمبر دی حدیث تو یا اللہ دے قرآن چوں ویکھو ہن ذرا غور کریا جے صحابہ اکرام دا دفاع میرے اللہ کیویں کر لگے نے مسلمانوں اے گلاں سنن والیاں آئیاں نے صحابہ اکرام دا دفاع میرے تے تواڈے تے فرض صحابہ اکرام دا دفاع میرے تے تواڈے تے فرض ہے میری بیٹی نو کو گالی دے وے میری بہن نو میری ماں نو گالی دے وے میری خیرت جاگ پیندی ہے میں مرن مرام تے آ جانا ماں حضرات جی میں ایتھے غیرت جاگی ہے اس تو ہزار گنا زیادہ غیرت جاگے تے نبی دے صحابہ تے جاگے اللہ اکبر ہاں جی توجہ اللہ انہاں دا اخلاص قبول کرے چلو کوئی نہیں غلطی لگ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے جایا جے بات غور کردے جایا جے صحابہ کرام دا دفاع کیوں فرض ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع اللہ نے کیتا ہے سونے پیغمبر نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے تابعین نے کیتا ہے تبع تابعین نے کیتا ہے حتیٰ کہ میں ہن تواڈے سامنے مثالاں دیواں گا صحابہ کرام دے بارے تے جانور بھی لڑے نے میں کہ نامہ پونڈ تک لڑے نے پونڈ تک انہاں بھی دفاع کی اور کئی کیڑیاں تو بھی رہے مسلمان نے دفاع کرنا صحابہ دا ہن تے مشکل ہی کو نہیں ہر کر کو لے آ گیا ہے جتھے ہر ویلے انگلا مار دے رہندے اوتھے صحابہ کرام دے دفاع چ بھی کو 5-7 انگلا مار دے آ جے آپ نہیں پوسٹ بنا سکتے تے بڑیاں ملدیاں نے بس وہ شیر ہی کر دے ہو صحابہ اکرام دے بارے کر دے ہو شیر لوکانو کیا کرو صحابہ اکرام نو ویکھنے قرآن چوں ویکھو حدیث چوں ویکھو ہن بات تے غور کر دے جایا جے اگر صحابہ اکرام دا دفاع نہ کیتا تے یاد رکھنا دین ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے پیغمبر دے پورے دین دے گواہ صحابہ نے دیکھو اللہ پاک نے فرما دیتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا لوگوں نماز قائم کرو اور زکاة نو ادا کرو اور پورا قرآن پڑھ کے دسو اللہ پاک نے پورے قرآن اندر نماز پڑھن دا پورا طریقہ کتھے بیان کیتا ہے پورے قرآن چو ہاتھ بندن دی جگہ دسو ہاتھ بندن دا طریقہ دسو پورے قرآن چو رکوع دے اندر ہاتھ دیاں انگلیاں دا طریقہ دسو ہاتھ رکھن دا طریقہ دسو پورے قرآن پاک چو قومے دا طریقہ دسو پورے قرآن پاک دے وچوں دسو منو سجدے دا طریقہ دسو دعاواں سجدے دیاں دسو جناب کیویں ایڑیاں کھڑیاں کرنیاں کٹھیاں کرنیاں نے انگلاں کیویں کھڑیاں کرنیاں نے اے سارا طریقہ حضرات جے اگر نماز ہن بات تے غور کرنا اللہ پاک نے حکم دے دیتا نماز پڑھو اسلام دا بہت بڑا رکن نماز پڑھو نماز حضرات ان بات تے کیڑی نماز دا قیامت دے دن میرے پیغمبر فرماندے نے حقوق اللہ وچوں سب تو پہلے سوال ہوئے گا نماز دا ہوئے گا حقوق العباد دے وچوں سب تو پہلا حساب ہوئے گا تے قتل مقاتل مقتول دا ہوئے گا اور غور کرے آجے نماز دا سب تو پہلی حساب ہونے نماز دا ہونے اور نماز دا حکم اللہ نے دے دیتا ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ رب العالمین نے جدو واری آئی کہ
کہ نماز پڑھنی کیویں میں؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ لوگوں نے نماز حکم میں دے رہا پڑھو، اور پڑھنی کیویں میں؟ جویں میرے پیغمبر نے تانوں پڑھ کے وکھائی، میرے نبی تواڈے واسطے نمونہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا وفد حضرت مالک بن حویرث والا، حضرت نے انہاں دے سامنے نماز پڑھ کے وکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی جائے جی میں مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھیا جائے۔ اور غور تسی کرنا ہے، نماز پڑھ دیاں نبی پاک نو میں نہیں ویکھیا، میرے استاداں میرے ماں باپ نے نہیں دیکھیا، میرے دادا دادا دیا دادے دے حصہ علاقے دادے دے دور دے لوکاں نہیں دیکھیا۔ پیچھے چل دے جاؤ، نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں دیکھیا، صحابہ اکرام نے دیکھے آئے۔ اگر کسے نبی دے ایک صحابی دے اتے بھی تان آ گیا، اے صحابی نعوذ باللہ جی میں کئی کہندے نے، اے صحابی ظالم سی غاصب سی حق کھان والا، لوکاں دا حق مارن والا، یا اس طرح دے الزام لاندے نے۔ ایک صحابی تے بھی ایسا الزام اگر لگ گیا تساں دفاع نہ کیتا، نوی جنریشن دا ذہن بن گیا، جدوں او صحابی نبی دی حدیث کو بیان کرے گا کہ میں نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں اس طرح دیکھیا ہے، جن نوی جنریشن کہے گی اسی نہیں ماندے کیونکہ اس روایت دا راوی فلانا صحابی ہے۔ جدوں صحابی متون ہویا اللہ دا دین گم ہو گیا۔ صحابہ اکرام دا دفاع اس واسطے فرض ہے، جے صحابی متون ہو گئے، صحابہ اتے اگر تسی دفاع نہ کیتا اعتراضات اس طرح اٹھ دے رہے، یاد رکھنا دین دا فقدان آ جائے گا، دین ساڑھے تو گم ہوئے گا۔ آن والیاں نسلاں میرا تواڈا نام لے لے کے گسے کڈن گے، اے مرگے سن اس وقت کیوں نہ انہوں نے دفاع کیتا صحابہ اکرام دا۔ اگر چاندے ہو ساڑھے نام زندہ رہن، ساڑھے کام زندہ رہن، سانو بعد میں دعاواں ملتیاں رہن، پھر صحابہ اکرام دا دفاع کرو۔ سکھر دے اندر جس بے غیرت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ دا پتلا بنا کے جلایا ہے، جتنے بیٹھے ہو ایمانداری نہ دسو تاڑے چو کنیاں بندیاں نے ادا احتجاج کیتا ہے اپنے اپنے سوشل میڈیا تے، واٹس اپ تے، یا اس طرح اپنے فیس بک تے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھاندہ، ہاتھ توڑے کھڑے نہیں کراندہ، اپنی اپنی جگہ سوچو۔ جس کیسے کر لیا ہے مبارک ہوئے، جے نہیں کیتا کیا سن پوچھ نہیں ہوئے گی؟ تیری مانوں کو گاڑی دے تو پڑھک بمیں، ابو بکر دا پتلا بنا کے جلایا جائے تو چپ رہے؟ نہیں سر حضرت عمر فاروق دا دونوں دا ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جائے۔ اچھی بات ہے تواڈی، اللہ تو جزائے خیر دے، ایتھے جذبات دا اظہار کر دے ہو، ایتھوں نال سوشل میڈیا بہت بڑے ہتھیار تواڈے وقت آ گیا۔ بھائی عبداللہ ظہیر صاحب فرما رہے نے اس تو بعد، چونکہ میرے علم چ نہیں بات آئی، فرما رہے نے اس تو بعد دی ہمت ودی ہے، جرت ودی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دا بھی پتلا انہیں جلایا ہے۔ 3 بندے گرفتار ہوئے، ہن تو ہنڈا کام میں زور دیو تاکہ ایہو جے 1 2 4 بندیاں نوی صدا ہو گئی اگو کن ہو جانے۔ حضرات ذرا ہن بات لمبی نہ ہو جاوے، اس واسطے صحابہ اکرام دا دفاع فرض ہے۔ اگر صحابہ متون ہو گئے دین ساڑھے تو جاندہ رہے گا۔ ہن بات غور کر دے جایا جے اللہ پاک انہاں دا دفاع کر رہے ہیں، رب العالمین دا قرآن سماعت فرمایا جے، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
نؤمن کما آمن السفہاء جدو انہوں کیا جاندہ ایمان لے آؤ جی میں ایمان ہے لوگ لے آئے نے صحابہ ایمان لے آئے نے انہاں جو کئی پاگل کہندے نے اے بیوقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے جدو انہاں ظالماں نے صحابہ اکرام نو بیوقوف کہہ دیتا رب العالمین نے فور دفاع کیتا فرمایا الا انہم ہم السفہاء خبردار خبردار میرے پیغمبر دے صحابہ نو پاگل بیوقوف کہنے والے خود پاگل نے بے ایمان وہ خود پاگل نے خود بیوقوف نے پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دفاع کیتا ہے میرے لا تسبوا اصحابی فرما میرے صحابہ نو گالی نہ دے آجے میرے صحابہ نو گالی نہ دے آجے سبا یا سبو دا مانا گالی دینا بھی ہے سبا یا سبو دا مانا تنقید کرنا بھی ہے سبا یا سبو دا مانا اعتراض کرنا بھی ہے فرمایا میرے پیغمبر آپ فرما دینے میرے صحابہ تے کوئی تنقید یا اعتراض نہ کرے آجے کوئی اعتراض نہ کرے آجے تنقید نہ کرے آجے لا تسبوا اصحابی میں حضرات باتیں غور کر دے جایا جے میں عرض کر دیتا سبا یا سبو دا منا ہر جگہ تے گالی دینا نہیں ہوندہ کئیاں جگہ تے اعتراض ہوندہ کئیاں جگہ تے تنقید ہوندی ہے حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ نو گالی نہ دے آجے میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ نو اینا تے تام نہ کرے آجے اینا تے تنقید نہ کرے آجے میرے دوستو تے ویرو گلترا توجہ فرمان دے جایا آجے جیلم دا مرزا جیلمی مرزا محمد علی جیلمی بڑی اچھی ڈگرتے جا رہے آسی چلو اگرچہ ہو کسی مدرسے اندر پڑھیا عالم نہیں اپنا اپنا مزاج طبیعت ہے میں اپنی طبیعت دے مطابق عرض کر لگا اگرچہ کسی مدرسے جو فارغ التحصیل نہیں لیکن اردو کتب دا مطالعہ کر کے کئی جگہ بڑے بڑے اچھے توحید تے پوائنٹ انہیں اٹھائے سنتیں اٹھائے بدعات دا رد کیتا خرافات دا رد کیتا بندہ کامد ہے اجے بھی میں کہاں گا بندہ کامد ہے اپنی اپنی رائے میں نا میں اپنی رائے رکھن دا حق رکھنا تو اڈی اپنی رائے بندہ کامد ہے دعا کرو اللہ اس بندے نو سمجھ عطا کرے صحابہ اکرام دے بارے پھسل گیا اسی تیرے بارے بھائی دعا کرانگے اللہ پاک تینو سمجھ نصیب فرمائے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث لا تسبوا اصحابی صحابہ اکرام دے بارے حدیث میرے پیغمبر دیئے کہ صحابہ میرے نو گالی نہیں دینی میرے صحابہ تے تنقید نہیں کرنی میرے صحابہ تے اعتراضات نہیں کرنے اللہ دی بندے گل نو غور کر تو تاریخ نہ ویکھ پہلا قرآن تے حدیث ویکھ میرے پیغمبر نے گل کیوں کہی سی میرے صحابہ تے تنقید نہیں کرنی اعتراض نہیں کرنا صحابہ دے مشاجرات دی اندر مداخلت نہیں کرنی جی میں ویکھو آج بڑے بڑے علماء نے انہاں دے بھی آپس اندر علمی اختلافات ہو جاندے نے اس طرح صحابہ کرام دے بھی کئی مرتبہ اختلافات ہو گئے نے اجتہادی اختلاف ہو گئے اس طرح جناب ذاتی اختلاف ہو گئے آخر او بھی تے انسان سن او بھی اس وقت دے معاشرے دا حصہ سن اسے واسطے اللہ دے نبی اللہ دی وحی نال بولے لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ تے کوئی تنقید نہ کرے آجے اعتراض نہ کرے آجے لیکن اللہ اکبر حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے مرزا محمد علی صاحب نو میں دعوت دیواں گا مرزا صاحب بڑیاں کئی بڑیاں گلاں اچھیاں بھی گلاں نے لیکن انہاں بھی زد میں چانا ٹھیک نہیں
ابو جال نو پتہ چل گیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائے مستدرک حاکم دی روایت ہے وہ کہندا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بندہ بڑا اچھا ہے سچا امین ہے لیکن جڑیاں تو دعوتاں دینا اے ٹھیک نہیں اور بھی کئی جڑے نہ پتہ چل گیا سی محمد علیہ السلام حق لے کے آئے نے حق تے نے لیکن زد ویچا کے مارے گئے اللہ دے بندے اینی زد نہ کر کل میں ادا کلپ سن رہا سا کہندہ ہے اگر امام مہدی آکے کہن امیر معاویہ دی حمایت کر میں اونا دی گل بھی نہیں مننا گا حضرت یہ توڑا مطالعہ نہیں مرزا صاحب یہ توڑا مطالعہ نہیں مرزا صاحب یہ توڑی انصاف پسندی نہیں جنہوں ہر وقت تُس کہندے ہو نیوٹلا میں کتابی ہاں حضرت بات تُساں کتابی نہیں کی تھی اپنی بات تے اجے بھی شرمندہ ہو وہ توبہ کرو حضرت امام مہدی علیہ رحمہ شریعت کہہ رہی ہے حق تے آئے گا تے جڑا حق تے ہوئے تُسی کہندے ہو میں نو اگر کرے اوکے میں پھر بھی معاویہ نو مننا نو تیار نہیں حضرت توڑے زد پیدا ہوگی میں عرض کروں گا تھوڑا جا سوچو انہی زد چنا ہو کہ دے زد اندر اپنی آخرت تباہ نہ کر لیا جائے برباد نہ کر لیا جائے نبی علیہ السلام دی اس حدیث تے غور کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ دا جڑا اختلاف ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یا اور صحابہ نے جنہ دے بارے توڑی زبان چل دیئے جنہ دے بارے توڑے جملے بڑے بڑے سخت بے نکل دینے یہ تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے آگے چل کے میں عرض کرنا ذرا باتیں غور کر دینا آجے اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرمان دینے لا تسبو اصحابی فلو ام احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرما دیتا سی جدو اختلاف ہویا سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن دے ماں بین حضرت خالد بن ولید چونکہ بعد اندر مسلمان ہوئے نے اور جناب عبد الرحمن بن عوف ایتے سابقون الاولون چونے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تے کو تنقید کی تھی اعتراض کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نا میرے صحابہ نو تنقید نہ کرو اعتراض نہ کرو فرمایا میرے پیارے صحابہ ایکڑے صحابہ نے یہ تھے مسلم دے لفظ نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ فرمایا میرے پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ وہ نے اگر انہ دا صحابہ مگر میرا ایک صحابی 1.5 پاندانے یا 3 پاندانے یا 1.5 پاندانے تقریباً اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے وے اور انہ تو بعد والا بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے توجہ میرے وال توڑا طریقہ نہیں اچھا وہ ٹھیک ہے انتظامیہ دا مسئلہ میرے بل ویکھو میرا صحابی میرا ایک صحابی اگر 1.5 پاندانے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے وے غیر صحابی جڑا ہے اگر احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے فرمایا تواڈا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی دے 1.5 پاندانیاں دے سوانو نہیں مل سکے گا ذرا اندازہ لالو صحابہ دی کنی شان کتنا مقام اس واسطے حضرت مرزا صاحب تسی کیو کتھے امیر معاویہ کتھے مرزا محمد علی جیل میں اٹھ کے تو انہاں کے اعتراضات کرے
مرزا صاحب تہاڈی یہ گل پھبدی نہیں، اپنی آنکھ برباد نہ کرو، سوچ لو ہن بات را توجہ فرماندے جایا جے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنیا جے، فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرے آجو، تہاڈے چوں بہتر نے بہتر، او تہاڈے بہترین لوگ نے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ وچ آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے منو محفوظ کر لو، یعنی منو محفوظ کرو کہ کوئی بندہ میرے صحابی تے تنقید نہ کرے، اعتراض نہ کرے، تام نہ کرے، گالی نہ دے وے۔ صحابہ کرام حضرات ان باتیں غور کر دے جایا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، حضرت سعید بن زید دی بات سنیا جے، فرمایا لما شغد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم امورہ ولو امیر عمر نوح۔ سن نبی داؤد کتاب و سنہ دی روایت ہے، حضرت سعید بن زید کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا کسے غزبے دے اندر شریک ہونا میرے پیغمبر دے نال، اور او دا جڑا چہرے تے اس رستے دا کٹا پہ جانا۔ فرمایا سن لو اے تہاڈی اگر تسی پوری زندگی عمل کر دے رہو، حتیٰ کہ تانوں حضرت نوح علیہ السلام جنی عمر دے دیتی جائے، انی لمبی عمر تسی دینے کیاں کرو، تسی کار خیر کرو، تہاڈی ساری عمر دیاں نیکیاں عمر نوح جتنی عمر ملے وہ ساریاں نیکیاں ایک پاسے ہون، اور میرے پیغمبر دے کسے ایک صحابی دا تھوڑی دیر پیغمبر دے نال غزوے اندر شریک ہونا، تہاڈی ساری زندگی دیاں نیکیاں اس ایک گھڑی نو مل سکدیاں نہیں۔ مرزا صاحب تہاڈی ساری عمر دیاں تقریراں کٹھیاں کر لو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 1.5 پاک دانے دے خرچنا رل نہیں سکتی۔ کرما لیا کیڑے پاسے پہ گئے، اتنا زد وچ آ گئے۔ اور میں اپنے علماء کرام اگے بھی درخواست کراں گا، کوشش کرو اس بندے نہ تھوڑی نرمی لے آؤ، بندہ کام دا جے ضائع ہوندہ جا رہا ہے، غلط ہتھی چڑھ گیا ہے، بندہ کام دا جے غلط ہتھی چڑھ گیا ہے، انہوں طریقے نہ لے آؤ، موڑو، شاید اللہ کرے مڑ جے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان بات لمبی نہ ہو جاوے، بات جڑی میں کر رہا توجہ فرمان دے جایا جے۔ کیڑے صحابہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، حضرت انس تابعانے حیات الحیوان اندر علامہ دمیری نے نقل کی تھی یہ روایت۔ میں اس روایت تحقیق اجے کو نہیں کی تھی، بیان کر دینا تحقیق باز کر لاں گا چونکہ آج آگئی ہے موضوع دے مطابق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہندے نے، آپ فرماندے نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے، اسی سفر تے بے جانے ساڑھے نال ایک بندہ جڑا ابو بکر تے عمر نو مندہ بول دے تنقید کر دے، اسی انہوں بار بار منع کر دے رہے، نہ منع ہویا، آخر کر ایک دور صفحہ ایک پڑھاؤ دے دوران کہندے میں ذرا قضائے حاجت چلا کیا، جیوں گیا اوڑی کوڑی کے اسی مگر گئے، ویکھیا قضائے حاجت تے بیٹھا تے پیڑ اردو پنجابی اندر پیلے پونڈ، اے پونڈ دے دوالے ہوئے نے، پونڈا نے دا سارا گوشت کھا چھڑے ہے، حتیٰ کہ جوڑ بھی الگ ہڈیاں آ پئیاں۔ اسی انہوں بار بار منع کرنے سے
حضرت ابو بکر تے عمر تے تنقید نہ کر، اعتراضات نہ کر، انہاں دے تان نہ کریا کر۔ حضرات ان باتنا توجہ فرماندے ڈایا دے۔ اگے دوسری روایت بیان کر لگا، حضرت ابو نضرہ بیان کر دینے، امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے کتاب الثقات دے اندر جڑی جلد نمبر 7 105 صفحے تے نقل کیتا ہے، فرماندے نے کننا بالمدینہ تے فسب رجل عثمان، ایک بندہ مدینہ پاک اندر حضرت عثمان تے بڑے اعتراض کردہ رہندا سی، فنہیناہو اسی انہوں منع کرنے سا، فلم ینتہ منع نہیں سی ہندا، اساں کی ویکھیا کہ اتو بدلی آئی کڑکی بجلی، اور ثم جاءت سائقۃ فاحرقت ہو، ساڑھے ویندیاں ویندیاں بجلی گرجی کڑکی چمک پئی، آ کے اس بندے نو جلا کے رکھ دیتا۔ جڑا حضرت عثمان تے ایمی اعتراض کری جاندہ سی، ایمی حضرات ذرا ہن بات توجہ کر دے ڈایا، ایتھے تے بجلیاں دفاع کرن ڈیاں نے، ایتھے تے پونڈ دفاع کرن ڈے نے صحابہ دا۔ آئیے ذرا اور بھی باسمات فرمایا دے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے گورنر نے، کوفے والے دی جڑی شروع تو لے کے شرارتاں نہیں خط کر لے نے امیر المومنین نو اعتراضات کر دے جاندے نے۔ آخر کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو مدینے بلایا، انہاں دی جگہ تے حضرت عمار نو گورنر مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے اے سعد تیرے تے اعتراض کیتے جاندے نے، کوفیاں دیاں شکایتاں نے، کہندے نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھاندا۔ حضرت سعد کہندے نے اللہ دی قسم ہے میں نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز پڑھانا، عشاء دیاں پہلیاں 2 رکعتاں ویکرا لمبی کرنا، دوسریاں 2 رکعتاں چھوٹیاں رکھنا، عشاء دیاں رکعتاں۔ ویسے دوسریاں نمازاں دا بھی سنت طریقہ ہے، زور دی نماز دے بارے نہیں سی سوال ہویا تے نبی پاک دے صحابی نے کیا سی، نبی پاک پہلیاں رکھتاں وچ تقریباً 30 آیتاں دے برابر قیام کر دے، اور دوسریاں وے 15 آیتاں دے برابر۔ یہ تو ایک اور بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، فرضاں دیاں پہلیاں رکعتاں وے تے تسی قرات کرنی ہے نا، امام اگر اونچی قرات ہے امام دی پھر تسی خاموش ہو جو گے، سریت کر سکتے ہو جائز ہے، لیکن کلیاں تساں کرنی، لیکن آخری 2 رکعتاں صرف سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو، اگر اگے قرات کرنا چاہو تے کر بھی سکتے ہو۔ کیوں؟ سورۃ فاتحہ دیا کنیاں آتا نے لو 7 تے صحابی کہندہ نبی پاک دیا پچھلیاں 2 رکعتاں دا کنیاں لمبیاں ہوندیاں 15 آیتاں دے برابر، ہن 7 ہو گیاں فاتحہ دیا دے مطلب 8 آیتاں بعد بھی آپ پڑھ دے سکتے، فرضاں دیاں بعد والیاں رکعتاں بھی قرات کرنا جائز کر سکتے ہو۔ حضرات من بات آئی تے عرض کر دیتی ہے، جڑی بات میں کرنا چاہنا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات ہو رہی ہے۔ حضرت سعد کہندے نے حضرت جی سنت مطابق میں نماز پڑھانا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں تواڈے تے ایہو امید سی تسی نبی پاک دی سنت مطابق نماز پڑھاؤ گے۔ حضرت عمر نے کچھ بندے حضرت سعد دے نال کلے نے کوفے دے اندر جا کے تحقیق کرو، یہ جڑی تحقیقی کمیٹی ہے ہر مسجد میں جاندی ہے، بھائیو توانو تواڈے صاحب کا گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے کوئی اعتراض ہوئے تے دسو، کوئی نہیں اٹھیا جی، کوئی اعتراض نہیں، دوجی مسجد اندر کوئی اعتراض نہیں، تیجی مسجد دے اندر کوئی اعتراض نہیں، چوتھی مسجد دے اندر کوئی اعتراض نہیں، پنجویں مسجد دے اندر کوئی اعتراض نہیں، آخر کار ایک مسجد میں چاہے یہ مسجد بنی ابستی ہے، ایتھے ایک بندہ اٹھیا، اے بندہ اٹھیا ابو سعدہ اسامہ بن قتادہ دا نام ہے، یہ کہندے ہاں جی منو اعتراض ہے، کی اعتراض ہے جی سعد بن ابی وقاص خود فوج نہ لڑائی لڑن نہیں جاندہ، لوکاں نو کہتا ہے آپ نہیں جاندہ، نمبر 2 مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتا، نمبر 3 فیصلے عدل و انصاف نہ نہیں کرتا،
اے مینوں اعتراض، اور تینے اعتراض انہیں جھوٹے کیتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں تیرے بارے 3 شکایتاں لان لگا، اللہ تیریاں 3 شکایتاں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا قاذبا قام رئاء و سمعۃ فاعطل عمرہ۔ اللہ تو جاننا اے بندہ جھوٹا اے کاذب ہے، لوکاں دے اندر اپنے نام دا چرچا کروان دے واسطے چرچا۔ مرزا صاحب جے تہاڈا اے ارادہ ہے نا مشہوری ہو جائے تے ہو گئی ہے، بس کرو واپس آ جاؤ۔ صحابہ کرام دے خادمہ چ نام لکھاؤ، جے اگر تہاڈا ریاء و سمعۃ فالور تو بڑے لب گئے ویلے بہ کے گھر کھاؤ، یوٹیوب دی بڑی کمائی آئے گی، تے بس کرو واپس آ جاؤ، آخرت اپنی برباد نہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے اللہ تو جاننا ہے اے بندہ جڑا اگر اٹھیا تے اپنی مشہوری واسطے اٹھیا میرا بھی نام بنے، حضرات اگر اس واسطے میں اللہ دی عمر لمبی کر دے وَأَتِلْ فَقْرَهُ ادا فقر فاقہ بھی لمبا کر دے، غریب کر دے، غربت دی کنگال پناہ لمبا کر دے، وَأَرِّدْهُ بِالْفِتَانِ انہوں فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 گلاں کہیاں، 3 بچ جاؤ مرزا صاحب بچ جاؤ، موت بڑی بری ہونی جے مرزا صاحب، سانو یقین ہے جڑے صحابہ تے بلا وجہ تنقید کر بڑی بری موت ہوتی ہے، اساں بڑے ویکھے نے، اساں بھی ویکھیا سی جنہیں کیا سی اللہ اگر اللہ ابو بکر عمر سچے نے مینوں ایتھے موت دے دے اسٹیج تے موت آئی سی، اساں بھی ویکھے مرزا صاحب میں بڑی دل دے اندر درد رکھ کے تڑے کے درخواست کر رہے ہیں واپسی دا راہ لے لو، صحابہ اکرام دے خاتمہ چ نام لکھاؤ، ناکدہ وچ نام نہ لکھاؤ۔ حضرات جس ویلے 3 گلاں کر دیتیاں نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے صحابی نے انہوں سلطمات فرمان دے دایا جے اے دے تو بعد جدوں میں انہوں سوال کیتا جاندہ سی اسامہ بن قتادہ نو پوچھیا جاندہ سی، جدوں نو پوچھیا جاندہ سی انہوں سوال کیتا جاندہ سی سناؤ تے کی کہندہ سی اصابتنی دعوت سعدن منو سعد دیاں بددعاواں لگ گئیاں نے، نتیجہ کی نکلے ہے حضرت عبدالمالک جڑے راوی نے کہندے نے میں دیکھے آئے اے دے تو با ساکتا حاجبا آ جڑیاں اکھاں دے بروٹے نے لمے لمے ہو گئے اتے گر گئے، بروٹے دے لمے اوال نہیں آڑا ماں سے جلدے اینی ٹلک گئی اکھاں باندھ رہی دیا سا تے جدوں نے ویکھن دی لوڑ پیندی سی ان بروٹے چک کے ویدہ سی۔ ایک گال دوجا غربت نے پھڑ لیا، مرزا صاحب بڑے فالور نے لیکن توڑا یوٹیوب چینل جدو اللہ دی طرف مار آگئی ہینگ بھی ہو سکتا ہے، سب کو جاندہ رہنا ہے۔ حضرات ان بات تیرا توجہ فرمان دے ڈایا جے عرض کر رہے ہیں کہ غربت بھی آ جاندی ہے، غربت آ جاندی ہے اور ادا کم کسی گلیاں دی اندر کھڑا ہو جاندہ، بڑھا اینا ہو گیا سی عمر لمبی، نبی پاک نے عرضہ للعمر تو بڑا منگی ہے نا اللہ دی، اے عرضہ للعمر پہ چلا گیا۔ اس طرح بروٹے چوکے ویندہ جدوں کو جوان لڑکی گزر دی چھیڑ دا، کئی انہوں جتیاں مار دیاں، کئی لام تام کر دیاں، صحابی دی بد دعا لگ گئی۔ مرزا صاحب صحابی زندہ نہیں لیکن صحابہ اکرام دے سچے محب زندہ نہیں، تو انہوں کسی دی بد دعا لگ جنی ہے۔
میرا کلپ پہنچے مرزا صاحب گسا نہ کرنا ٹھنڈے دل نہ سوچنا ذرا واپسی دی راہ لبو تے جدو نہ منے پھر تو انہوں نبی پاک دا کوئی نہ کوئی سچا خادم بات دعا دے گا انشاءاللہ تباہی ہو جائے گی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی سنیا جے حضرت عروہ بن زبیر بیان کر دینے فرما دینے کہ حضرت سعید بن زید دی زمین سی عروہ بنت امیس انہیں مروان دی عدالت دے اندر دعویٰ کر دیتا ہے کہن دیئے ویکھو جی زمین میری ہے تے سعید بن زید نے تے قبضہ کر لیا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان دی عدالت میں جا کے ایکو گل کر دینے کہن دینے سنو میں سونے محبوب پیغمبر دی حدیث سنیے انا کنتو آخذ من ارضها شیئا بعد الذی سمعتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلمن توقعہ الى سبع ارضین میں نبی پاک تو سنیائے جڑا کسی دی ایک گٹھ زمین نہ حق دبے گا کل قیامت دن 7 زمینہ دا توقع دیتا جائے گا مروان میں تیری عدالت دے اندر گل کر رہے ہیں ہوما میں نبی پاک دا صحابی دے سونے پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد میں کسی دی ایک گٹھ بھی زمین دباما کیا اے ہو سکتا ہے مروان کہندہ ہے حضرت جی ہن کوئی دمگوہ لیاؤ نہ لیاؤ اے حدیث تا پڑھ جینا ہی پڑھنا ہی کافی ہے حضرت سعید بن زید نے کہہ دیتا اس عروہ دے بارے جڑی بار بار دعویٰ کر دی ہے جھوٹا کہندے نے اللہم ان کانت اللہم ان کانت مرحبا 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 ماشاءاللہ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا حضرات باتیں غور کرے آجے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دینے اللہم ان کانت قاذبہ فعم بصرہا وقتلہا فی ارضہا بخاری مسلم دی روایت جے میرے پیغمبر دا پروانہ کہندہ اللہ جے جھوٹی نو انیا کر دے دی زمین دی اندر دی قبر بنے ایسا ہی ہویا جی میں صحابی نے کیا دیتا ویسا ہویا انی بھی ہو گئی تے اپنی زمین اندر ٹویا پٹیا سی او دے اندر ڈک کے مر جان دیئے اے جے صحابہ اکرام دے گستاخان دا انجام میں عرض کرانگا صحابہ اکرام دے نہ کہ دین اندر صحابہ اکرام دے گستاخان دے اندر اپنا نام شامل نہ کرے آجے بلکہ بعدب صحابہ دے بعدب لوگاں دے نام معدبین میں نام شامل کرے آجے حضرت قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ اے درس پہ دیں دینے درس حدیث پہ دیں دینے اینا دے کول ایک بندہ آیا انہیں آکے سوال کر دیتا ہے سیر اعلام النبلا دے اندر حسن سند دینا روایت موجود ہے مرحبا 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 بیاخی سہلے مرحبا فضیلت الشیخ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے بس میں 2 باتاں کر کے بات ختم کر لگا اللہ سلامتی والی زندگی لمبی عطا فرمائے رب العالمین انہوں مکمل صحت عطا فرمائے
حضرت قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان نے سوال کر دیتا ہے حضرت جی مسئلہ مسرات دے بارے توڑا کی موقف ہے. حضرت قاضی ابو طیب نے صحیح بخاری کتاب البیوتی حدیث پڑھ دیتی ہے مسئلہ مسرات دے بارے کے جائز ہے کہ میں جائز ذرا توجہ فرما دے ڈایا جے کہ میں جائز غور کر دے ڈایا جے. حضرت قاضی ابو طیب نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مسرات دے بارے فرمایا مسئلہ مسرات دے کہ جناب مادہ جانور دودھ دین والی پیڑے بکریے گائے اونٹنی ہے ایک کوئی مادہ جانور دودھ دین والی اگر کوئی بندہ ایدہ دودھ 2-3 دن دا ڈاک کے منڈی ویچ لے حوانہ پرے ہے کہندہ بلے بلے بڑا دودھ مجھ تھلے قیمت بھاری لگ گئی کسٹمر نے خرید لئی کر جا کے ایک ٹائم دودھ چویا 15 گڑویاں دوجے ٹائم چویا 2 گڑویاں ایک ہی بن گیا ہے تے پھر کئی بڑے تیز ہوندے نے او پایا تو میں مجھ ویچی ہے تو تیرا بڑا دودھ دے دے دوجے ٹائم 2 گڑویاں اور یہ ہیج کرن رہی ہے ہیج کے لے دا کئی بڑے تیز ہوندے نے ساڑھا ایک علاقے دا برادری دی نہیں دسنی اپنی تو سمجھ آ جائے گی بڑا تیز سی لاہور آگیا انہیں مار رکھیا تے جدو گاہکاں دے ہوندہ ٹائم دروازہ بند کر لیندہ سی اور دو وچ بوٹی لان واسطے ایک دن کی دے کے نا گاہک سرتے آ چڑے لیٹ اٹھیا انہیں جلدی نے پانی پایا تے پہ گیا زیادہ یہ میں حقیقت نہیں بیان کر رہا سچی بات کر رہا پانی زیادہ پہ گیا تے سارے آکھن ملک صاحب آج کی گالے آج دودھ بڑا پتلا ہے منڈے نو کٹ کے نہ گال ہوئے فلانے ٹنگرے میں آکھیا سی ہوئے ادھر نہ کھڑی آج مجھا چھپڑے پہ گیا پانی بہتا پی لیا نے ملک صاحب واقعی جدن تسی پانی پیان دیو نا تھوڑا پیان دیو دودھ سنگنا ہوندہ ہے آج واقعی پانی بہتا پی لیا کئی بڑے تیز ہوندے آخر کر حدیث کی کہن دیئے حدیث پاک کہن دیئے کہ اگر ایسا کو دھوکھا کر دائے تے کسٹمر نو اجازت پا میں سودا ہو گیا سودا ہون تو بعد دومی جدا جدا بھی ہو گئے نے وہ اپنے کار لے گئے آئے لیکن کسٹمر نو اجازت دودھ نیڑا پیتا ہے اے دے عوض ایک سا کھجوراں دا لے آوے انہوں آکے بھائی آ لے دودھ دی قیمت آ مت جیتے لے آ میرے پیسے ویسے اتھے لفظ ہوں دے اتھے حنفی دے لفظ نے میں کسی نے چھیڑ خانی واسطے نہیں کہہ رہا لفظ ہی حنفی دے اوڑا نوجوان سی حنفی قال الحنفیو اس حنفی نوجوان جڑا خراسان تو آیا سی اس حنفی نوجوان نے کہہ دیتا ہے حضرت جی ایک قاضی ابو طیب صاحب جی گالے وے جڑی بات تسی پہ کہن دے ہو یہ جڑا مسئلہ مسرات تسی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث پڑھیے میں نہیں مانتا کیوں اس واسطے کے دے راوی جڑے نے ایک کون نے اے دے راوی ابو ہریرہ نے جڑے غیرو مقبول الحدیث ہے جڑے غیر مقبول نے جنہ دی حدیث مقبول نہیں ہوندی کیوں اس واسطے نہیں مقبول ہوندی کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ نے انہاں نو حدیث جو مسئلہ کٹن دا طریقہ نہیں جو ہی یعنی گستاخی کی تھی مسجد دی چھاتوں سپ گریا اے دے پیچھے دھوڑے ہیں اے اگے اگے تے سا پیچھے پیچھے دوڑنا جاندہ ہے لوگاں نے کہا دیتا توبہ کر لے جلدی نہ سا چڑھے دوڑنا جاندہ پورا مجمع ایک پاسے کسے ول ساپ نہیں گیا یہ دے ول جا رہے ہیں یہ کہندہ آتوبو جدو سچے دل نہ توبہ کی تھی ساپ غیب ہو گیا میں کتنے کو واقعات توڑے سامنے عرض کرا بہت زیادہ تاریخ پری پائیو صحابہ اکرام دے بارے اللہ دے رسول نے فرماتا ہے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ تے تام نہ کرے آجے میرے صحابہ تے تنقید نہ کرے آجے میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرے آجے میرے صحابہ نو برا نہ بولے آجے سیاق و سباق نہ ثابتہ معنی بدلے گا اس واسطے سارے معنی ثابت نے تاں میں سارے معنی کر رہے ہیں
میرے صحابہ تے تان تنقید نہ کرے آجے، وہ بھی ایک معاشرے دا حصہ سن۔ اگر انہاں دے آپس اندر اختلافات ہو گئے تسی مشاجرات اندر نہ آنا۔ وہ صحابہ اکرام دے آپس اندر مشاجرات چگڑے اختلافات تساں صحابہ نو تاریخ چو نہیں پڑھنا، تساں جدوں پڑھنا ہے قرآن چو پڑھنا ہے، حدیث چو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سنو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا دفاع کرن دی توفیق دے۔